مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ چند سالوں سے ہم ہمارے محترم بھائیوں کے واقعات سنا رہے ہیں جنہوں نے جماعت اسلام احمدیہ کی تحقیق کر کے خود انہوں نے بیعت کی، اور آج ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی ہیں جن کا ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ جیسے آپ بھائی جانتے کہ اکثر بھائیوں کو پاکستان اور دوسرے ممالک میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کا نام نہیں لیں گے اور ان کا پورا ہم انشاءاللہ واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ بھائی، جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آج ٹائم دیا، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا واقعہ شروع کریں۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آج آپ کی توسط سے آپ کے ویورز کو اپنی زندگی کے حالات اور کچھ واقعات شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس لیے۔ میں اپنے سب بھائی بہن، اسپیشلی جو نان احمدی بھائی بہن ہیں، ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ منصفانہ طور پر اس انٹرویو کو اور جماعت کا جو مطلع ہے اسے کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صراط مستقیم اگر جستجو اور راہ کی جستجو ہو اور دل میں امنگ ہو تو، اور منصف ہو اور انصاف پر مبنی ہو، تو وہ اینالائز کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اپنی آج آئیڈینٹی نہیں شیئر کروں گا، اس کا تعلق میری ذات سے نہیں بلکہ میری فیملی سے ہے جو پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، اور کچھ تھریٹس کی وجہ سے میں ویڈیو پہ آج نہیں آؤں گا یا پھر اپنی آئیڈینٹی نہیں شیئر کروں گا۔ میرا تعلق جو ہے وہ سنی بریلوی جماعت سے تھا پہلے۔ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں کچھ سنی بریلوی جو ہے فیتھ سے تھے، کچھ دیوبندی سے۔ میں جو ہوں کراچی میں پلا بڑا ہوا، اور میں احمدیت کو بھی کراچی میں ہی قبول کرنے کیا میں نے ایک عرصہ پاکستان میں گزارا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال پہلے میں پاکستان سے مائگریٹ کر گیا۔ بچپن سے ہی ایک دل میں لو فار ہیومینٹی تھا، جو ہمارا سلوگن بھی ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، وہ ایک انگریو تھا دل میں۔ کیونکہ اگر میں آپ کو اپنے بچپن کی کچھ حالات اور واقعات سناؤں تو بچپن سے ہی میرے کچھ دوست عیسائی، کچھ دوست ہندو رہے کلاس میں، اور میں ان کے ساتھ پرابلمس دیکھتا کہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، یا ان کو جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے ان کے ساتھ، نہ بیٹھتے ان کے ساتھ۔ تو ہمیشہ مجھے ایک دل میں ان کے لیے درد رہا۔ پھر ایک واقعہ اگر میں تھوڑا سا آف ٹریک ہو کے آپ کو سناؤں تو، میں جب تقریباً میری عمر کوئی 17-18 سال تھی تو ایک دوست نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے دادی کے لیے بلڈ چاہیے۔ میں وہاں گیا، میں نے بلڈ دیا، اور جب میں واپس باہر نکلنے کی گھر جانے کی کوشش کی تو دھوپ لگی، اس کی وجہ سے مجھے چکر آئے، میں گر گیا۔ تو میں واپس، مجھے ہاسپٹل میں انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا، اور جب بہتر ہوا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کی کہ مجھے آ کے لے کے جائیں گھر کی طرف، کیونکہ میں نہیں ڈرائیو کر سکتا۔ تو دوست آئے، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، بہت آپ نے زبردست کام کیا، کس کو بلڈ دیا؟ تو میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کا نام لیا تو کیونکہ وہ ہندو کمیونٹی سے تھے، تو میرے دوست وہاں پہ کہنے لگ گئے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ نے ایک گناہ کیا ہے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہیومینٹی ہم ہم اس طرح کی سوچ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں آج کل۔ میں نے بڑے ہی افسوس سے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں کسی کی ہیلپ اس بیس پہ نہیں کرتا کہ وہ کس ریلیجن کس بیس سے ہے، اور دوسری بات وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، تو میں تو اس کی ہیلپ کروں گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو گھر میں ہمیشہ میں نے ابو کو، امی کو، اسپیشلی ابو کو ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی ریسیٹیشن کرتے ہوئے دیکھا۔ امی کو بھی، آپ کو پتہ ہے گھر کے کاموں سے جب فرصت ملتی تو ان کو آ، نمازوں کا پابند پایا۔ ڈونیشنز میں بھی ماشاءاللہ امی ابو کافی اپنی فیملی کو، باہر بھی غریبوں کی ہیلپ کرنا وہ بچپن سے ہی سیکھا۔ اسی ماحول میں ہم بڑے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری فیملی بہت زیادہ ریلیجس تھی، لیکن ہم کوشش ضرور ہماری ہمیشہ ہوتی۔ جب میں اس عمر کو پہنچا کہ تقریباً اگین 15-16 سال کی، جب بہت سارے سوال آپ کو ٹین ایج میں انسان کو آتے ہیں کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ریلیجن کو، فیتھ کو، حدیثیں سنتے ہیں ہم، یہ جو دجال کا قصہ ہو گیا، اس کا گدھا کیا ہے، معجزات کیا ہیں، یاجوج ماجوج کیا ہیں، تو بہت سارے سوال دل میں آتے اور کوشچن کرتے۔ ایک چیز جو ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں کی، کوشچن کرنا، لیکن بہرحال اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، نہ مولویوں سے، نہ دوستوں سے۔ اور جب دوستوں سے بات ہوتی تو وہ کہتے کہ ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا ہے، تو اگر وہ لاجیکل نہیں لگتا جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اور حدیثوں کی روشنی میں وہ چیز مجھے نہیں ملتی وہاں سے، تو مجھے وہ دل میں وہ سکون نہیں ملتا، تو میں ہمیشہ کوشچن کرتا تھا اس وقت بھی۔ اب اسی دوران ہوا یہ کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے اس وقت مجھ سے باتیں کرنا شروع کی ڈفرینٹ کانسیپٹس پہ، ریلیجن کے بارے میں، اور انہوں نے وفات مسیح کے بارے میں بات کی، معجزات کے بارے میں بات کی، جنوں کے بارے میں بات کی، اور کافی بھائی نے جو ڈیٹیل میں مجھ سے بات کی اس میں بڑے لاجک سے بات کرتے، ریفرنسز دیتے، کچھ قرآنک ورسز کے، قرآن کی آیات بتاتے، کبھی وہ حدیث بتاتے، تو وہ ایک ایسا دور شروع ہوا کہ جب بھائی کی باتیں سمجھنے آنے لگیں، لیکن اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھائی کا کوئی رجحان ہے احمدیت کے بارے میں، یا انہوں نے قبول کیا ہے، ایسی کوئی بات مجھے نہیں نظر آئی۔ بہرحال اب یہ دور چلتا رہا، اس کے بعد بھائی نے ایک دن مجھ سے امکان نبوت کی بات کی۔ اب جو ہمارے، اگر کچھ بھائی بہن سن رہے ہیں جو نان احمدی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک فائن لائن ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی، اسپیشلی پاکستان میں۔ یہ ایسی فائن لائن ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں انگریو کر دی گئی ہے کہ امکان نبوت کی بات کرنا ایک توہین ہے، توہین رسالت ہے۔ تو جب بھائی نے یہ بات کی تو میں نے کہا بھائی پلیز ادھر رک جاؤ، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اب بھائی نے دیکھ لیا کہ یہ، کیونکہ عمر بھی ذرا ایسی تھی کہ ابھی شاید ٹائم لگتا سمجھنے میں امکان نبوت کو، تو بھائی نے وہاں پہ یہ بات کرنا چھوڑ دی مجھ سے۔ اب کرنا یہ ہوا کہ سوال تو ذہن میں بہرحال تھے اور دوستوں سے بات ہوتی رہتی، کچھ سال گزرے، پھر یہ کوشچنز دماغوں میں آئے۔ ہم بیچلرز کر رہے تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ ڈسکشنز کرتے رہتے، تو اگین وہی ایک جو جیسے دوستوں کا وہ ہوتا کہ ہمارے عالموں نے کچھ بتایا ہے تو اس کو ہم فالو کریں گے، لیکن کوئی وہ ٹھوس دلیل نہیں دیتے، کوئی لاجک نہیں دیتے، کوئی پرانی آیات کا ریفرنس نہیں دیتے، جب بھی وہ بات کرتے قصے کہانیوں پہ بات کرتے، تو وہ اس سے مجھے وہ سکون نہیں ملتا۔
اب اس دور میں ہوا یہ کہ ایک اور دوست نے مجھے باتیں کرنا شروع کی، اور یہ دوست ایسا دوست تھا کہ اسے بڑی اچھی دوستی، بھائیوں والا تعلق۔ جب اس نے باتیں کرنا شروع کی تو اگین وہ ہمیں جو ہے ورسز کا مطالعہ کرتا، انفارمیشن دیتا ورسز کے بارے میں، حدیثوں کے آیات کے بارے میں اور حدیثوں کے بارے میں۔ اور اسی ٹائم پہ جب میں دوسرے دوستوں سے بات کرتا تو وہ قصے، کہانیاں، اور ایسا لگتا کہ کوئی سائنس فکشن کی کوئی مووی چل رہی ہے جب وہ معجزات کی بات کرتے۔ لیکن جب ہمارے دوست سے بات کرتا میں تو لاجک کی بات آتی۔ اگین ہم اس لائن پہ آئے اور امکان نبوت کی بات آئی۔ اب میں ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائیورٹ کروں گا اپنے اگین آپ کے توسط سے جو ہمارے نان احمدی بھائی بہن سن رہے ہیں، تو امکان نبوت کے وہ بھی قائل ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ صرف ڈفرنس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ایک نبی اٹھے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ تو جسٹ ان کے لیے میں ایک چیز وہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بہرحال اگین وہ بات آئی امکان نبوت کی، اور میں نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا، اور میں یہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ میرے لیے پھر گناہ کا موجب ہوگا، اور میں نہیں بات کر سکتا اس بارے میں۔ تو اب اس دوست سے میں نے بات کرنا چھوڑ دی اس بارے میں، کیونکہ وہ مجھے پھر بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اب اس ٹائم تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا یہ میرے بھائی یا میرے دوست، یہ دونوں احمدیت کے جو ہے وہ میسج پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال اب ایک تیسرا دوست جس کو میں ملنے گیا تو کچھ میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، وہ 2 to 3 کلومیٹر، 2-3 کلومیٹر اوے تھے۔ اب ایک دن ہم کسی فیتھ اور ریلیجن کے بارے میں نہیں، ویسے ہی ان کے گھر پہ میں گیا ہوا تھا، کھانا وانا کھایا، کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو اچانک سے ایک انسان گزرتا ہے، اور ان کو میرے یہ دوست دیکھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں: خدا کی قسم میرے بس میں ہو تو میں اس کا قتل کر دوں۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا اس سینٹنس سے، اس جملے سے۔ اور میری عمر کوئی 19-20 سال کے قریب ہوگی اس وقت۔ تو میں نے ان سے بلا تکلف کہا کہ استغفار کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب واجب القتل کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل اس لیے ہیں کیونکہ یہ قادیانی ہے۔ یہ ان کا جو ہے رسپونس تھا۔ میں نے کہا اگر وہ قادیانی ہیں یا وہ کسی فیض سے ہیں، یہ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا خدا نے یا ہمیں کسی نبی نے یہ تلقین کی یا اختیار دیا کہ آپ کسی فیتھ کے ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ سورہ مائدہ جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا بے وجہ، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو آپ اس کو کیسے میرے سامنے ڈیفائن کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے؟ تو خیر اس وقت تک بھی مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ واجب القتل ہوتا کیا ہے۔ بہرحال کرنا یہ ہوا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ میرے لیے ہوا کہ یہ واجب القتل ہیں، تو میں ذرا انفارمیشن لوں کہ یہ کیوں واجب القتل ہیں، تھوڑی ریسرچ شروع کروں۔ تو میں نے یہ اپنے ریسرچ شروع کی، اور میں نے اپنے بھائی اور اپنے جو دوست ہیں ان سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا شروع کی، زیادہ تر بھائی سے نہیں، بھائی بڑے ہی چپ چاپ ہو گئے تھے، لیکن دوست سے اپنے باتیں کرنا شروع کی انہی کانسیپٹس پہ۔ تو آگے بات چلتی ہے اگین جو ہمارے
ہم نے وفات مسیح کے بارے میں بات کی، معجزات کے بارے میں بات کی، اور امکان نبوت کے بارے میں بھی میں اب جاننا میں نے شروع کیا اپنے دوست سے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کیا کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی آئے۔ تو میں اپنی ڈیپ ریسرچ میں لگ گیا اس چیز میں، اور اپنے دوست سے بات کرنا شروع کر دیا۔ اب اس بیچ میں ہوا یہ کہ بھائی جو ہیں، ایک دن مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ شاید میں گھر سے چلا جاؤں، اور مجھ پہ پریشر ہے۔ اب مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ احمدی ہو چکا ہے، تو کا اس پہ بہت پریشر آیا گھر والوں کی طرف سے۔ تو اس دوران ہوا یہ کہ بھائی نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، لائک میں نے اس کو نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس کے بعد، یا قرآن کی ریسیٹیشن کرنا نہیں دیکھا میں نے اس کو۔ وہ دل سے احمدی تھا، یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا اس سے بات کرنے میں، لیکن نہ وہ، کیونکہ اس پہ گھر والوں نے چیک رکھا ہوا تھا کافی، کہاں اس کی موومنٹس ہیں، کہاں جاتا ہے، تو ہمارے جو سینٹرز ہوتے ہیں اس پہ بھی کافی چیک رکھتے، تو وہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ ویسے بھی نمازیں گھر پہ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو بڑا ایک ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ وہ نہ بات کرتا، نہ پراپرلی وہ۔ اب یہ وہ دور ہے جب میں نے اپنے دوست سے بات کرنا شروع کی ان کانسیپٹس پہ، کیونکہ بھائی بالکل بات نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے اگین ڈیپ ریسرچ کی آیات کے بارے میں۔ میرے دل کے قریب بہت ساری آیات ہیں جس میں سورہ مائدہ کی 117 سے 119 آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ سے قیامت میں سوال کریں گے کہ کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیتے ہیں، اور یہ مفہوم ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تو نگہبان ہے، میں جب تک ان میں رہا میں ان پہ نگہبان تھا، اور میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پہ نگہبان ہے، اور اگر یہ اس طرح کی بات انہوں نے شروع کر دی تو تو جانتا ہے، تو ان کو سزا دینا چاہے تو سزا دے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ بڑی آئی اوپننگ ایک آیت تھی میرے لیے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ سے یہ سوال قیامت کے دور ہو رہا ہے، اور یہ میں نے چیک بھی کیا جا کے سعودی قرآن میں بھی میں نے چیک ریفرنسز کیے کہ کچھ وہاں پہ بھی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا حضرت عیسیٰ سے۔ تو بڑا مجھے اس نے آئی اوپن کیا کہ اگر تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا دیا ہے لوگوں نے، تو اگر تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اس دنیا میں تو ان کو یہ تو انفارمیشن مل جائے گی، تو یہ پھر کیسے قیامت میں کے روز یہ کہیں گے؟ تو اس نے بڑی مجھے میری آنکھیں کھولی۔ پھر جو سب سے بڑا ایشو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایشو میرے لیے یہ تھا کہ امکان نبوت، اس کا مطلب ہے کہ کوشچن میرا اپنے دوست سے یہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اگر وہ خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہونے کا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اس دنیا میں؟ تو اب وہ ڈیٹیل ریسرچ جو میں نے کی، اس میں سے اگر میں وہی مفہوم آپ کو بتاؤں نے آپ کی آڈینس کے لیے، بات یہ کہ ہمیں تدبر کرنا ہے، ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم انیشل آیات پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبیوں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر جو ہماری سورہ احزاب کی 41 آیت ہے، جو مکان محمد نبا دن من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیم،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر وہ کسی کے باپ ہوتے مردوں میں سے تو کیا اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ایسے نبی نہیں گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کے رسول بھی تھے اور وہ باپ بھی تھے؟ حضرت ابراہیم کی مثال ہے یا دوسرے نبیوں کی مثال ہے، پیدر پے نبی حضرت موسیٰ کی قوم پہ بھی آئے۔ تو یہ سوال آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں یہ آیت، ہم کیوں اس کو آخری کو کر کے اور سٹاپ کر دیتے ہیں؟ یہ سوال میرے نزدیک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مرد کے باپ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ لیکن اللہ کے رسول؟ تو مجھے جو سمجھ آیا کہ اسی آیت سے پہلے تھوڑے آیتوں کو اگر پہلے اٹھا لیں تو جو قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے، جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور ان کا وہاں سے جو نکاح تھا وہ ختم ہونا تھا، اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنی تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ وہ منہ بولے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جو منہ بولا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک منہ بولا چیز ہوتی ہے، وہ کوئی فزیکل وہ چیز نہیں ہے، اور وہ جائز ہوتی ہیں آپ پہ اگر جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے، اس چیز کی ریفیوٹ ہے، اس چیز کو ڈینائی کیا گیا ہے اس آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لائک حضرت زید کے وہ فزیکل باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، بیکاز وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ آپ کے روحانی باپ ہوئے مومنوں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ مومنوں رسولوں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو رسول آپ کے باپ ہوئے روحانی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اس آیت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وہ تو خاتم النبیین ہے، مطلب ان کی افضلیت اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو جو رسول گزر چکے، جو نبی گزر چکے ان کی بھی مہر لگانے والے ہیں، ان کا یہ رتبہ ہے۔ تو میرے نزدیک مجھے جب میں نے اس پہ تدبر کیا اس آیت پہ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آیت یہ کسی کے آخری ہونے پہ تدبر نہیں ہے، افضل ہونے پہ تدبر ہے۔ تو میرے نزدیک تو جو ہمارا عقیدہ ہے احمدی اسلام میں، وہ اس کو سب سے بہترین طور پہ بیان کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بیان کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ مجھے اس سے جب میں نے انالائز کیا تو مجھے سمجھ آیا۔ پھر دوسری آیات، بہت ساری ایسی آیات ہیں، بیشتر آیات ہیں، اگر آیات کا ریفرنس دینا چاہیں تو بہت ساری ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے سب نبی گزر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اس میں بھی ہم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونے کا قصہ بیان ہو جاتا ہے آیت سے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل عرصہ انالیسس کا گزرا جو میں نے کیا اپنی زندگی میں، اور اس کے اینڈ پہ مجھے یہی سمجھ آیا کہ جو احمدیہ مسلم کمیونٹی جو جماعت ہے وہ وہی جماعت ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 72 فرقے جیسے بنی اسرائیل میں تھے 72 تھے تو یہاں پہ بھی ہوں گے، لیکن ایک جماعت اٹھے گی، اور 72 کے 72 وہ غلط ہوں گے لیکن وہ جماعت جو ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ وہ یہی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا۔ اب میں نے فیصلہ کیا، اب اس
ٹائم پہ میں ہوں تقریباً 19 سے 20 سال میری عمر ہے، تقریباً 20 سال کے قریب میری عمر ہے۔ میرا بھائی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فیتھ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی احمدیت کو قبول کر چکے تھے۔ میرے دوست کے تھرو میں نے ساری چیزیں انفارمیشن لی، میں نے کافی اپنے کچھ احمدی بھائیوں سے ملاقات کی، باتیں کی، اور ناٹ جسٹ احمدی بھائیوں سے، اس ٹائم پہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ختم نبوت کی مسجد میں بھی جا چکا ہوں، اور وہ بھی قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے بالکل پہلے میں نے یہ ضرور دوسرے مولویوں سے مل کے، عالموں سے مل کے، اہل تشیعوں کے ذاکر کچھ عالم، ان سے مل کے، احمدیوں سے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نزدیک احمدی اسلام جو ہے وہ بالکل راہ راست پہ ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ بٹ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ مجھے 1 ہفتے کا وقت دو، کیونکہ میں انسان جتنا جتنا مجھے دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ چکا ہے، لیکن آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں سیکھوں گا آگے بھی، لیکن 1 ہفتے کا وقت مجھے چاہیے، اور وہ اس لیے چاہیے کہ میں اپنے اینڈ پہ ذرا چیزیں دیکھ لوں، اپنی فیملی کو دیکھ لوں کہ مجھے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، میرے دوست، میرا اپنا رشتہ بھی ہوا تھا، وہ کیسے دیکھنا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ وہ ایک چیز آتی ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے الٹ ہو جائے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ربی صاحب پاکستان میں یہ کرنا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ تو میں نے یہ اپنے دوست کو کہا، لیکن ان کی بات بڑی مجھے دل پہ لگی کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے اس 1 ہفتے میں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ دل میں تو میں مان گیا ہوں کہ میں احمدیت کو صحیح مانتا ہوں، احمدی اسلام کو صحیح مانتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت پھر بیعت کی۔ سب سے پہلا بیعت کرنے کے بعد جو میں نے سوال کیا کہ مجھے خلیفہ رابع رحم اللہ سے ملنا ہے، بٹ مجھے بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان بائسلی مجلس عرفان جو خلیفہ رابع رن کرتے تھے ان کی ویڈیوز سنیں، جو کہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں ہمارے سب بھائیوں کے لیے، احمدی ہوں نان احمدیز ہوں، تو وہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ کی ہر ویڈیو جس طرح سے جس لیول پہ آ کے خلیفہ رابع سمجھاتے تھے ہر ایک چیز کو، ہر ایک معاملے کے بارے میں، جو بھی ان سے کویسچن ہوئے ان مجلسوں میں، وہ دجال کا گدھا ہو، دجال ہو، یا وفات مسیح ہو، یا ختم نبوت کا کانسیپٹ ہو، میں نے کافی ان کو سنا۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب میں ان کو اپنا سلام پہنچاؤں گا۔ بہرحال پھر ایک دور شروع ہوتا ہے آزمائش کا، کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمائش نہیں آئے گی؟ تو ایک آزمائش کا بھرپور دور شروع ہوتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا رشتہ بھی ہوا تھا، میرے ماں باپ جب ان تک یہ بات پہنچی تو بڑا دکھ ہوا ان کو، اور آگے میں آپ کو کسے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے دوستوں نے میرا بائیکاٹ کیا، اور مجھے وہ کچھ مسجدوں میں لے کے گئے، اپنے جو ان کے علماء تھے ان سے بات کرنے۔ مجھے یاد ہے ایک مسجد ہے کافی مشہور کراچی میں، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ختم نبوت کی مسجد نہیں ہے، ابھی اس کا قصہ اس کے بعد آتا ہے، بالکل فوراً بعد۔ تو اس مسجد میں نے ان سے ریکویسٹ کی عالم صاحب سے کہ آپ مجھے قرآن لائیں،
میں آپ کو ایک آپ سے میں سوال کروں گا، لیکن آیتوں پہ سوال ہوگا، اور اس کے ساتھ حدیث سے بھی ہم کر سکتے ہیں بات۔ تو بہرحال میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رسول ہیں جن کے بارے میں ہم کہنے لگ گئے ہیں کہ وہ آخری ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجے گا، یا پھر ایسا کوئی قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ ایسے کوئی نبی گزر چکے ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ قرآن لا کے دیجئے، میں آپ کو سورہ مومن دکھاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ مومن میں کہ جب وہ اپنے کھلے دلائل لے کے آئے تو ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا چکے تو اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ مفہوم ہے، ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں بتا رہا، لیکن یہ ریکارڈڈ ہے، قرآن میں ہے۔ تو وہ میں آپ کو لٹرلی کہتا ہوں خدا کو حاضر نازر جان کے کہ وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا، وہ کچھ مطلب وہاں پہ کچھ عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتہ تھی یہ بات۔ تو مجھے ایک عالم نے ان میں سے یہ الفاظ کہے کہ بیٹا جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ڈاکٹرز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، دوسری فیلڈز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ہماری ختم نبوت کی اسپیشلائزیشن ختم نبوت نے کی ہوئی ہے، تو آپ کائنڈلی ان کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں۔ تو بہرحال مجھے تو اپنے دوست لے گئے تھے، تو میں اور اس وقت جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اپنے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کر رہے، تو جب وہ مردے زندہ ہو جاتے تھے تو وہ پھر اڑان پکڑتے تھے۔ تو وہ جب میں زندہ ہوا، احمد اسلام میں آیا، تو پھر میں نے اڑان پکڑی کہ میں اپنے دوستوں کو، میں اپنی فیملی ممبرز کو، میں اپنے قریبی جاننے والوں کو، سب کو یہ پیغام پہنچاؤں۔ میں کیوں اس پیغام کو آگے نہ پہنچاؤں اور سب کو جنت کی طرف، راہ راست کی طرف، صراط مستقیم کی طرف کیوں نہ بلاؤں؟ تو وہ شروع کی، تو اس پہ پھر کافی پرابلمس آئیں۔ پھر میں نے یہاں سے نکل کے میرے دوستوں نے مجھے ختم نبوت کی طرف چلے، ختم نبوت کی مسجد ایک نمائش میں کراچی، جو لوگ کراچی سے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ نمائش ایک جگہ ہے، وہاں پہ ختم نبوت کی مین ماسک ہے، وہاں گئے، وہاں پہ باتیں شروع ہوئی۔ تو اگین میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ان کا صرف موٹیو یہ تھا کہ جو میرے دوست ہیں میرے ساتھ وہ بچ جائیں، کیونکہ مجھے تو انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ جب میں ان سے سوال کرتا اپنے کیا کہتے ہیں آیتوں سے، قرآن سے ریفرنسز دیتا، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے قرآن دینے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ عالم صاحب یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، احمدی ہوں، یا اسلام سے ہٹ گیا ہوں، یہ بہرحال آپ کا ویو ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اسلام پہ ہوں، لیکن اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں تو آپ مجھے قرآن دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسلام یہ انسانیت کے لیے ہے، تو میں انسان تو ہوں، اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایسی بہت ساری ورسز میں نے ان کو بات کی، جو 4 انعامات کی ورس ہے سورۃ نساء میں، اس کے بارے میں بات کی، لیکن ان کا ان کو یہ پروف ہی نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی بکس کا ریفرنس دیتے، وہ میرے سامنے کھول کے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھی کچھ، جیسے ایک مریمی حالت ہے حضور کی، جو انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، تو وہ 2 لائنیں ہائی لائٹ کر کے دیکھیں، ان کو آپ رسول مانتے ہیں؟ یہ کیا بات کرنی انہوں نے؟ تو میں نے کہا عالم صاحب آپ نے آگے اور پیچھے تو مجھے بتایا نہیں، پھر میں نے ان کو مفہوم سمجھایا مریمی حالت کا۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری ڈسکشن، ایک وقت یہ آیا بعد میں کہ انہوں نے میرے آبا و اجداد کے لیے جو ہے غلط الفاظ یوز کرنا شروع کر دی۔ بس وہ وقت تھا کہ مجھے
एक दोस्त ने इशारा किया कि देखें अब आप उठ जाएँ। और वो बिल्कुल मैं उन दोस्त का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ पे कि एटलीस्ट उन्होंने ये किया मेरे लिए कि उन्होंने मुझे वहाँ से रफ़ा-दफ़ा करवा दिया और लगा बहुत-बहुत शुक्र है वरना अ, आजकल पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हालात क्या हैं। बहरहाल ये मैं कोई 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हालात उस वक़्त भी ऐसे नहीं थे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो परिंदा उड़ान पकड़ चुका था तो मुझे उस बात का इल्म नहीं था कि ये कितना गलत हो सकता था मेरे लिए। बहरहाल अगेन बात पे वापस आते हैं कि मेरे जो फादर और मदर हैं उन्होंने काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हुई। मुझे अपने फादर ने घर से निकाल दिया और मैं घर से फिर बाहर रहा। जब मैं घर से बाहर जा रहा था तो मेरा बड़ा भाई मुझे छोड़ने जा रहा था, जहाँ मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा था। करना ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई और भाई के एक और दोस्त उनके साथ मुझे छोड़ रहे थे। माशाल्लाह दोनों पढ़े लिखे। भाई तो पहले ही से ही अहमदी थे, लेकिन वो दिल से थे, वो एक्टिव नहीं थे। तो उनको एक्टिव की तरफ वापस मेरा मेरा ये घर से निकल जाना, लेकिन इस चीज़ पे नहीं वापस आना कि मैं इस चीज़ के वापस आऊँगा। क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला कहता है ना कि जिसको अल्लाह ताला ने ये राह दिखा दी, उसको लोग भटका नहीं सकते और जिसको अल्लाह ताला ने जो है जिसका दिल बंद कर दिया, जिसकी आँख बंद कर दी, उसको फिर आप मैसेज नहीं दे सकते। तो ये वही चीज़ हुई। मुझे अपनी फैमिली में जो मेरा रिश्ता हुआ हुआ था, उसके लोगों ने वास्ते दिए। मुझे ये वास्ते मिले कि आपको आपको आग कर दिया जाएगा, आपकी जो जो भी आपकी आबा-ओ-अजदाद की दौलत है या क्या है, ज़मीनें हैं, जो भी। मैंने जिन जिन ने मुझे ये बोला, मैंने उनको बोला कि अल्लाह ताला मैं आप सबको इस चीज़ पे माफ़ करता हूँ कि आप मुझे दें। मैं कहता हूँ कि वो आप अपने अपने बच्चों के लिए वो रखें, जो ज़मीनों की बात आप करते हैं। अल्लाह ताला मुझे बहुत देगा। क्योंकि मेरा ये जो अहमदियत इस्लाम कबूल करना है, ये अल्लाह के लिए है। ये किसी ज़ात के लिए नहीं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया। यही मैंने बात अपनी जो मेरा रिश्ता हुआ हुआ था, मैंने वहाँ पे भी ये किया कि मेरा ये करना अल्लाह की ज़ात के लिए है। ना ही मुझे कोई पैसे दे रहा है, ना ही मुझसे कोई प्रोमिसेज़ हैं। मैं अल्लाह की ज़ात के लिए हूँ। वरना कौन इस दुनिया में चाहेगा कि अपने माँ-बाप को दिली रंज दे एक, क्योंकि बहरहाल उनके लिए एक रंज है दिल में, क्योंकि वो समझते हैं कि अहमदियत एक सही रास्ता नहीं है। जो उनको मौलवियों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या जो आपको पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है, उनको लगता है कि ये कोई बहुत ही गलत बात है। बहरहाल उस वक़्त तक लगता था। तो ये चीज़ हुई। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे छोड़ने जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिव किया। उनके साथ जो दोस्त जा रहे थे माशाल्लाह वो उन्होंने अहमदियत कबूल की। जो मेरा रिश्ता हुआ हुआ था, मैं उनके घर गया, मैंने बड़ी समझाने की कोशिश की। अ, अगेन मैं अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जान के कहूँगा कि मेरे दिल में ये था और ये मैं अहमदियत कबूल करने से पहले जो मेरा रिश्ता हुआ हुआ था, उनसे मैं ये बात कर रहा था कि मेरा रुझान है और आप भी पढ़ें इसके बारे में। लेकिन वो बात घर वालों तक पहुँच गई, उनके घर वालों तक पहुँच गई, तो उन्होंने यही सामने चीज़ रखी कि आप वापस आ जाएँ। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। कुछ घर वालों ने ये भी कहा कि आप मतलब घर वालों से ख़ानदान के लोगों ने ये कहा कि चलें आप निकाह कर लें ऐसे जैसे आप हैं और जैसी वो हैं। मैंने दिल से दुआ की कि अगर अगर ऐसा है तो ऐ अल्लाह तू उनकी तरफ से ही ना करवा दे। बिकॉज़ ये ना मेरे लिए अच्छा होगा, ना उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं दिल से अहमदी हूँ और मैं राह को नहीं छोड़ सकता। जो जो सिरात मुस्तकीम है, मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। तो करना यही हुआ कि उनके उनके घर से
اور ان کا اپنا ڈیسیشن رہا، ان کے گھر والوں نے بھی ان پہ ڈیسیشن چھوڑا اور انہوں نے کہا اگر آپ نہیں واپس آ سکتے تو میں یہ نہیں چاہوں گا۔ بہرحال یہ ڈیسیشن مشکل تھا ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لائف بہتر کرے، میں ہمیشہ دعا گو ہوں ان کے لیے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک طویل ٹائم گزرا جب ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں اپنے آفس بھی جاتا تو کبھی کال آ جاتی کہ ابو کسی مولوی کو لے آئے ہیں، تو مولوی صاحب سے بات ہوتی، ان سے ڈسکس ہوتا۔ تو جب ان سے میں کسی بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے، مولویوں سے، اپنے دوستوں سے میں بات کرنا چاہتا تو میں کہتا کہ مجھے آپ لاجک تو دیں، مجھے آپ کوئی حوالہ تو دیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلیلیں لاؤ تو صحیح، میں تو قائل ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تو بیٹھا ہوں دلیلوں کو پرکھنے کے لیے، قائل ہونے کے لیے، لیکن لاؤ تو صحیح۔ مجھے کوئی آج تک دلیلیں نہیں دے سکا، تو میں تو اس رکا ہوا تھا۔ مجھ سے پرومسز بہت سارے لوگوں نے کیے، کچھ مولوی تھے میرے خاندان میں، تو میں نے ان کو کہا مجھ سے بات تو کریں، مجھ سے یہ بات نہ کریں کہ احمدی غلط ہیں یا وہ غلط لوگ ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو غلط سکھایا گیا ہے۔ میں تو ان میں ہوں، مجھ سے بات کریں، مجھے دلائل دیں، میں قائل ہونے کے لیے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے دلائل دے دیے آج بھی تو میں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا، لیکن نہیں، کسی ایک انسان نے بھی مجھے دلائل نہیں دیے۔ ہاں مجھے یہ ضرور کہا کہ نہیں بیٹا یہ غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، آپ اس کی طرف نہ جائیں، آپ چھوڑیں، آپ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، دیکھیں آپ کا رشتہ بھی ہوا ہے، سب چیزیں آپ کی لائف میں ٹھیک چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک ٹائم آیا کہ میرے ایک ریلیٹو ہیں، وہ میرے بالکل انہوں نے یہ کہا کہ میری طرف سے ایک میرے کزن کو ایک رقم 50,000 کی دی گئی ہے کہ آپ احمدی ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کا بیٹا ہمارے گھر کراچی آیا ہوا تھا، میرا کزن بہت اچھا دوست ہے میرا۔ ان کو انہوں نے فون کر کے اور جو ہے یہ چیز بولی، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، جو بہت افسوس ہوا، بہت دل سے وہ ہوا کہ یہ کیسی بات انہوں نے کی کہ میں نے ان کو 50,000 دیے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ احمدی ہو جائیں۔ اب میں نے اپنی امی کو بھی بولا کہ میں بڑا دکھ میں ہوں امی کی، یہ کیسی بات ہوئی، اور امی نے کہا نہیں بیٹا آپ چھوڑ دیں، آپ ایسی بات نہ کریں، آپ نہ کریں اس بارے میں بات۔ یہ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں معجزے اللہ کے کیسے ہوتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ دل کی تسکین کراتا ہے۔ وہ جو کنورٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ احمدیت میں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نشان، لٹرلی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کہ کچھ سال گزرے، وہی ریلیٹو، ان کی مجھے کال، میں الحمدللہ جاب کرتا تھا، اچھی میری انکم تھی پاکستان میں بھی، انہی ریلیٹو کی کال آئی کہ بیٹی کی شادی ہے، اور خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں ان کے دل سے، اور انہوں نے یہ الفاظ مجھے کہے کہ بیٹا اگر آپ کے پاس 50,000 بھی ہوں تو آپ میری ہیلپ کریں، میری بیٹی کی شادی۔ اور میں نے اپنے ابو کو جا کے بولا کہ دیکھیں ابو، انہوں نے مجھ سے ہیلپ کی ریکویسٹ کی ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں ڈائریکٹلی کر لوں کہ میں آپ کے تھرو کر۔ تو میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے، جنہوں نے میرے لیے یہ الفاظ بولے، ان کو یہ الفاظ واپس دیے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ میرے اگین بہت ہی قریبی رشتہ دار، ایک جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ یہ کی کہ آپ جو ہیں اپنی فیملی کے لیے آ جائیں، آپ کے بھائی بہنوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، آپ کی ماں کی وفات ہو جائے گی اس پہ، اور
آپ کی جو رشتہ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو آگ کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سارے سوالوں کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرے۔ میری ماں کو اگر جانا ہے اللہ کی طرف تو اس وجہ سے نہیں جائیں گے۔ وہ ان کی اگر لکھی ہوئی ہے زندگی اتنی تو وہ جائیں گی، ادروائز اس وجہ سے نہیں جائیں گی۔ الحمدللہ وہ ابھی بھی حیات ہے، میں ہمیشہ دعا گو ہوں ان کے لیے۔ میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا اس وجہ سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، مجھے اللہ پہ یقین ہے، کیونکہ میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے، میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں جو خزانے بانٹے، جو خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ اگر ایمان سورہ ستارے پر بھی چلا گیا تو میرا مسیح آ کے وہ خزانے پھیلائے گا اس زمین میں واپس۔ وہ خزانے میں لوٹا نہیں سکتا۔ جب وہ خزانہ میرے پاس آ گیا تو میں دوسروں کو بتاؤں گا کہ یہ خزانے لو۔ تو یہ چیز ہوئی، اور کرنا یہ ہوا کہ وہی ریلیٹو، ان کی اپنی نجی زندگی میں کچھ پرابلمس آئے، تو انہوں نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو سب سے پہلے کال کی کہ آ کے ہماری ہیلپ کریں، اور الحمدللہ ہم ادھر بھی سب سے پہلے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ان کی ہم اپنے ریلیٹیوز کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دور چلا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں گھر سے کوئی 6 to 7 months میں باہر رہا گھر سے، جب مجھے ابو نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ صبح آفس جانا، دوپہر میں لنچ ٹائم پہ ابو کسی ان کو لے آتے مولوی کو اور اس سے بات کرنی۔ ابو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن مولویوں کو ضرور لاتے تھے، ان سے بات کرنی اینڈ دیٹس اٹ۔ شام کو بہن کی کال آ جانی، یا پھر دوپہر میں ہی جب آفس کے دوران ہی کبھی کال آ جانی کہ امی کی بہت طبیعت خراب ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ واپس نہیں آ رہے، اور ایک کانسٹنٹ اسٹریس اور دماغی جو پریشر ملتا ہے کانسٹنٹ ایوری ڈے، کچھ 6 سے 7 مہینے۔ پھر میں گھر جاتا اپنے دوست کے، وہاں پہ چینج کرتا، پھر میں وہاں پہ کھانا کھاتا اور جلدی سے جاتا اپنے گھر جہاں پہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، صرف مجھ سے امی بات کرتی۔ ان کو میں سمجھاتا کہ امی کوئی بات نہیں، میں آج بھی مسلمان ہوں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، میں وہی آپ کا بیٹا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، مجھ میں کوئی چینج نہیں آیا، یہ لوگ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چلتا رہا، مجھ سے ابو نے بات نہیں کی، نہیں کرتے تھے۔ 7 مہینے بعد میری امی عمرہ کرنے گئیں، واپس آئیں، اور انہوں نے واپس آنے پہ میں ان کو لینے گیا ایئرپورٹ سے، دوسرے بھی لوگ تھے، ابو تھے، کزنس تھے سارے۔ اس پہ میرے امی نے کہا کہ نہیں واپس آ جاؤ۔ بہرحال اس کے بعد میں گھر آیا، لیکن ایک کانسٹنٹ پریشر تھا۔ ابو کو یہ ضرور اس 6 7 مہینوں میں جب امی تھیں عمرے پہ، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ بڑے بھائی کو یہ ضرور کہتے، اب ان دنوں بڑا بھائی ہے تو احمدی، لیکن دل سے ایکٹیو بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ گھر پہ رہتا ہے، بیکاز اس کی انفارمیشن یہ پوری نہیں ہے کہ وہ آیا وہ پہلے تھا ہے نہیں ہے، اس کا وہ کلیئرٹی کے ساتھ۔ میں پہلے دن سے جب میرا ان کو پتہ چلا، میں نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ یس میں ہوں، اور مجھے باہر نکال دیا۔ تو ابو مجھے بلاتے تھے اس رمضان میں، ابو کو پتا تھا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تو وہ افطار کے لیے ضرور بلاتے تھے۔ تو ان کا دل نرم ہونے لگا۔ کچھ خاندان والے، کچھ اچھے لوگ ہیں خاندان والے جو ان کو یہ سمجھاتے کہ نہیں آپ واپس لے آئیں بیٹے کو، ایٹ لیسٹ گھر پہ رہے گا تو شاید واپس آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دھمکیاں دیتے تھے اور تھریٹس دیتے تھے، وہ آج بھی کچھ لوگ آؤٹ سائڈرز ہیں جو تھریٹس ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پھر میں
امی سے جب میری ملاقات ہوئی، جب وہ آئیں واپس عمرے سے، تو پھر میں گھر پہ آیا اور میں نے جو ہے رہا۔ اس دوران بھی پھر جب میں گھر پہ رہا بھی، اگر چھوٹی موٹی انبن بھی ہوتی تو یہی اندازہ لگایا جاتا کہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی انسان ہے گھر میں جو لادین یا پھر دین سے ہٹ گیا ہے، تو وہ چیزیں ہوتی رہتی، تو ایک کانسٹنٹ پریشر بہرحال یہ زندگی کا حصہ رہنے لگا۔ لیکن آہستہ 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 آ، نرمی آنے لگی۔ میرے امی ابو یا بھائی بہن دوسرے، وہ آج بھی احمدی نہیں ہیں، وہ سنی اسلام پہ ہی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ضرور ہیں کہ ہم بھی آ، اسلام میں ہی ہیں۔ ہم ان کا ایگزیکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا ان کے دل میں کیا ہے، بٹ وہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بھی وہی بلیفس ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جو ہے ماسٹرز بھی کر رہا تھا، اور اس پہ اس پہ بھی کافی دوست تھے جو کہ بڑی اچھی دوستی رہتی، بٹ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ ایم ڈی ہوں میں، تو ان کی دوستی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب اس دوران 2010 کا وہ جو واقعہ لاہور میں پیش آیا، ہماری 2 مسجدوں میں اتنے سارے لوگوں کو شہید کیا، تو اس کے بعد ایک رو چلی جہاں پہ ہم کراچی میں ہمارے جو امکانات تھے، جو ہمارے مسجدیں ہیں یا جو اور جگہیں ہیں، اس پہ ہم نے سیکیورٹی شروع کی۔ تو ایک دن ایسا گزرا کہ جمعے کی نماز میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرتے ہوئے ابو نے مجھے دیکھ لیا، اور میں شاید مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، جیسے وہ چیک کرتے ہیں، تو ابو نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ اس کو پرابلم ہوگا۔ تو اس وقت ابو نے جو ہے میرے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ اس سے بات کریں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ باہر کی طرف چلا جائے، کسی اور کنٹری کی طرف مائگریٹ کرے۔ اب یہ بھی بالکل ہوا، اور میں نے تقریباً مجھے اب 10 سے 12 سال ہو گئے کہ میں باہر شفٹ ہو گیا ہوں، مائگریٹ ہو گیا ہوں۔ خدا کے الحمدللہ بہت احسانات ہیں اس سارے ٹائم میں۔ الحمدللہ اللہ نے بھائی اور مجھے بہت استقامت بخشی ہے۔ وہ صراط مستقیم کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوستوں کے تھرو، ہمارے جو دعوت اللہ کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ، ان کے تھرو جو ہمیں راستہ دکھایا، اس پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں، اور انشاءاللہ جب تک حیات رہیں گے قائم ہوں گے۔ پھر ایک ٹائم آیا جب سوال شادی کا آتا ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے ہمارے لیے جو کنورٹس ہوتے ہیں، اور پہلے آپ کو اپنی لائف میں اپنے جو پیرنٹس ہیں یا فیملی ہے اس کو اس لیول پہ لانا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، بھائی میرا گھر پہ رہتا تھا، میرے گھر والوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا، میں باہر آ چکا تھا، ہمارے جو ٹرمز تھے ہماری فیملی کے ساتھ وہ نارمل ہو گئے تھے۔ نارمل ایز ان کہ وہ اس بارے میں ابو نے، جب میں واپس گھر آیا تھا 7 مہینے بعد، تو اس بارے میں ابو نے مجھے صاف الفاظ کہہ دیے تھے کہ احمدیت کے بارے میں بات نہیں ہوگی، باقی ہم نارمل ہوں گے۔ تو ہماری کوشش، امی کو وقتاً فوقتاً میں کبھی میں نے حضور کے خطبے بھی دکھائے ہیں، اور چیزیں تھوڑی بہت دعوت اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ بات نہیں ہوتی۔ تو میں واپس پاکستان گیا، اور میں نے امی اور ابو دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ شادی کی طرف آئیں، تو میں نے ان سے کھل کے بات کی کہ دیکھیں آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنے، لیکن ہم نے پھر الحمدللہ احمدیوں میں ہی
جو ہے آگے وہ کرنا ہے. تو کیا آپ ایک احمدی لڑکی کو یا لڑکیوں کو آپ اس چیز کا وہ دیں گے کہ وہ آپ کی جو ہے بہویں بن جائے؟ تو جو میرے ابو نے وہاں پہ رسپانس، پہلے تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی بات کریں، بھائی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے وہاں کلیئرٹی دینی پڑی کہ دیکھیں ابو، آپ کو بھی دل سے پتا ہے کہ وہ بھی احمدی ہیں، اور بھائی نے پھر وہاں سامنے بول بھی دیا. تو بہرحال ابو کا جو رسپانس تھا وہ بڑا ہی خوش آئند تھا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ احمدی کنورٹ ہوئے ہیں، میں آپ سے کوشچن کر سکتا ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ کی زوجہ جو ہے وہ بون احمدی ہیں یا وہ احمدی ہیں، میرا ان سے یہ کوشچن نہیں بنتا، اور میرے لیے وہ بھی ویسے ہی ہوں گی میری بیٹی کی طرح جیسے میری دوسری بیٹیاں ہیں یا میرے دوسرے بیٹے کی وائف ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہ بڑا اگر آپ کے جو فیملی ہے یا پیرنٹس ہیں وہ اس تک آ جاتے ہیں، اس سچویشن تک کہ وہ آپ کو ویسا ہی پیار آپ کی فیملی کو، بھلے آپ احمدی ہوں، وہ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں. اور الحمدللہ یہ فضل قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اور کبھی بھی احمدیت کو لے کے میرے پیرنٹس نے کبھی ایسا نہیں کیا. میری شادی کو 8 سال ہو گئے، ایسا نہیں ہوا. تو الحمدللہ، اور بھائی نے بھی پھر شادی کی، تو الحمدللہ ہم دونوں اپنی لائفز میں خوش ہیں. جماعت اور خلیفہ وقت سے ایک گہرا تعلق ہے ہمارا. اپنے بھائی کے لیے بھی خصوصی دعا کی درخواست کروں گا یہاں پہ. اور میں بھی ایک جماعت کا ایک نمائندہ ہوں. یہ کچھ واقعات ہیں، لیکن جو لوگ خود سے قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک دن ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے. آج تک بھی ہمارے خاندان والے سنی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. جب ملنا ہوتا ہے تو ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا. کسی چیز میں ہم کو سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ امتحان چلتا رہے گا. اور لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ کے بہت احسانات ہیں. وہ ہماری لائف ہو، کام کے معاملے میں، جو اور سارے کام ہیں، بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کو. اس جگہ پہ میں اپنی وائف اور بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. میری وائف نے بھی مجھ پر اور میری فیملی پر یقین کر کے اس فیملی کا حصہ بنی. اوبیسلی وہ بون احمدی ہیں. تو جب ایک ایسے انسان سے شادی کرنے کا جب فیصلہ ہوا کہ جو بون نہیں ہے، جس کی فیملی بون نہیں ہے، یہ بھی بہرحال ایک بڑا کوشچن مارک اور ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوگا میری وائف کے لیے. تو میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اور ہم سب کو جو ہے راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ چلاتا رہے. تو میں یہاں پاز کروں گا. ربی صاحب، میں نے بہت ڈیٹیل میں کوشش کی ہے، لیکن اگر اور کوئی کوشچن ہو تو مجھے بتائیے. جی نہیں بھائی، جزاک اللہ، بہت ایمان افروز واقعہ تھا. اور ہمیں امید ہے کہ بہت سارے بھائی انشاءاللہ آپ کے واقعے کو سن کے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے کہ وہ بھی یہ سٹیپ لے کے جماعت اسلام احمدیہ میں شامل ہوں. اور بہت آپ کا جو واقعہ ہے، مجھے لگ رہا ہے بہت سارے بھائی اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکیں، کیونکہ اکثر جو ہمارے ساتھ رابطے میں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ان کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ فیملی پریشر بہت ہوتا ہے. لیکن آپ نے الحمدللہ وہ ہمت لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. تو بہت ایمان افروز واقعہ تھا بھائی. بس ایک ہی سوال تھا کہ جو آپ نے مولویوں کے ساتھ اتنی باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ ختم نبوت مولویوں کے ساتھ بھی، تو ان سارے مولویوں میں اگر آپ عوام کو بتا سکیں کہ کامن چیز آپ نے کیا دیکھی
جب آپ نے قرآن اور احادیث پیش کیا، جو تمام مولویوں میں آپ نے کامن چیز دیکھی، وہ کیا آپ بتائیں گے؟ جی، جزاک اللہ ربی صاحب۔ میں نے جو اپنی جو انٹریکشنز میری مولویوں کے ساتھ ہوئیں، وہ مولوی ہوں جو ختم نبوت کی مسجد کے تھے یا دوسری مسجدوں کے تھے، ان کو قرآن کی طرف، ان کو آیتوں کی طرف لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے یا کوئی مفہوم، تو سب سے پہلے تو وہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ سے آپ کا فیتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ احمدی ہیں؟ اچھا، وہ احمدی ہیں، اگر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم احمدی ہیں، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بکس کا ریفرنس دے کے اس میں سے کچھ کلوز اٹھا کے چھوٹے 2 لائنیں اٹھا کے آپ کو بتائیں گے، یا حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے وہ غلط الفاظ یوز کریں گے۔ وہ قرآن تک آتے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑا پرابلم۔ تو آج کی جنریشن، جب میں بھی انالائز کر رہا تھا اس پوری سچویشن کو، تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ قرآن ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اگر یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس میں جوابات بھی سارے ہمارے پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے، اور ہیں اگر کوئی تدبر کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ کوئی ہے جو تدبر کرے۔ جب آپ اس پہ فوکس کریں گے، اس سے آنسر لینے کی کوشش کریں گے، تب آپ اس کا صحیح آپ صراط مستقیم پہ آ سکتے ہیں۔ صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے مولوی صاحب یا پھر ہمارے جو عالم ہیں سنی اسلام میں یا دوسرے نان احمدی جو ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں وداؤٹ ریفرنس، ہمارے لوگ کوشچن نہیں کرتے، ہمارے لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے، کہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، کہاں ریکارڈڈ ہے، قرآن میں یا حدیث میں یا سنت میں۔ جب یہ شروع ہوگا تو پھر ضرور اس کا پھر آنسر ان کو ملے گا، یہاں پہ وہ نہیں آتے۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے بہت سارے جو مولوی حضرات ہیں، بھائی ہیں، وہ جو ہے ان کی جو اپ برنگنگ ہو رہی ہے، یا وہ جن اسکولوں میں، اسکول تو نہیں کہہ سکتے، وہ جہاں سے وہ چیز سیکھ رہے ہیں، وہ ان ان ٹاپکس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کو بات کی جائے کہ سائنس آپ قرآن سے پروف کریں تو ان کو کوئی علم نہیں ہوگا اس کا۔ حالانکہ اگر آپ ہمارے لوگ دیکھیں تو سائنس، ڈاکٹر عبدالسلام ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سائنس کی چیزیں آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ اور یہ میں نے پرابلم دیکھا کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آتے، جب ان کو آپ قرآن کی طرف لائیں تو وہ نہیں بات کرتے۔ میرا ختم نبوت پہ میں نے ان کو، میرے پاس، کیونکہ میں وہ اس وقت شاگرد تھا، آج بھی میرے پاس بہت سارے ریفرنسز میں نے پیج پہ لکھے ہوتے ہیں، میں سارے ریفرنسز لے کے گیا تھا آیتوں کے، حدیثوں کے، لیکن انہوں نے قرآن پہ مجھ سے بات نہیں کی۔ حالانکہ میں نے ختم نبوت کی مسجد میں ان کو یہ چیز کہی تھی کہ دیکھیں، آپ میں اور مجھ میں کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں اور میں بھی قرآن کو مانتا ہوں۔ ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں، اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اس پہ جو ہے ان کی آیات پہ جاتے ہیں، اور پھر اس کو پرکھتے ہیں کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، اور اس پہ پھر آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ کو زیادہ علم۔ لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ بہت مشکل ٹاسک ہے ان کو قرآن کی طرف لانا۔ نہیں، جزاک اللہ بھائی، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جو بھی بھائی سن رہے ہیں، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی کا واقعہ سن کے امید ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ اس الہی جماعت میں شامل ہوں۔ اور تمام احمدی ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی یہاں پہ بھائی آتے اپنے واقعہ سناتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پہ وہ ہزاروں لوگ جو بیعت کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، بلکہ ہزار سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو دن رات جماعت اسلام احمدی کی تحقیق کر رہے ہیں، سب بھائی ان کو بھی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں کہ اللہ ان کو بھی ہمت دے کہ وہ بھی بیعت کر سکیں۔
تو بھائی جزاک اللہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر انشاءاللہ ایک دن آپ سے پھر امید ہے ایک دن ہم آپ سے پھر ملیں گے، جب آپ شاید ممکن ہو مستقبل میں آپ کیمرے کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں انشاءاللہ شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ ربی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔